استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، استاذ القرآن جناب محترم حضرت علامہ قاری محمد حسین صدیقی صاحب تشریف لائیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یبعث اللہ منہا 70,000 الى یوم القیامہ علی صورت القمر لیلۃ البدر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن، توجہ، حضور احمد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن میرا اللہ یہ جو قبرستان ہے جنت البقیع، اس میں سے 70,000 ایسے خوش نصیب لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ یا رسول اللہ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی صورت القمر لیلۃ البدر، فرمایا ان کے چہرے 24 رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، قاری صاحب کیا چہرے 24 رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر حضور حسین کے دانا نے فرمایا، غریبوں کے غمخوار کریم آقا نے فرمایا، یتیموں کے والی نے فرمایا، زہرا کے بابا نے فرمایا، یا رسول اللہ کہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سنو، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر نور شک ہو، اور میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا۔ فرمایا میرے بعد میرا یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے گا، اس کے بعد میرا یار سیدنا عمر فاروق اٹھے گا۔ میں اپنے دونوں یاروں کو لے کے ثم آتی اہل البقیع، یہ جو میری قبر انور کے سامنے جنت البقیع ہے، اس قبرستان میں جاؤں گا، اور پھر وہاں سے اہل البقیع اٹھیں گے۔ جب وہ بھی اٹھ جائیں گے میں ایک کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، پھر منتظر رہوں گا مکہ والوں، مکہ والوں کا نام منتظر رہوں گا۔ حضرات، میرے پیر و مرشد تاجدار چورا شریف حضرت پیر سید ایوب شاہ نوری مدنی رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا شاہ جی آپ مدینہ شریف کیوں نہیں جاتے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، پیسہ بھی ہے؟ تو میرے پیر و مرشد سید ایوب شاہ نوری رحمت اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کے مجاہد، وہ کہنے لگے بھئی ہم ان پروانوں میں سے نہیں جو شمع کے پاس جائیں اور واپس پلٹ کے آتے ہیں، جب میں جاؤں گا واپس نہیں آؤں گا۔ پھر جب گئے تو روضہ رسول پہ روح پرواد ہو گئی، جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ 70 سال جن کی گزاری مدینہ پاک میں، 70 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا، اور جب خانہ اور پیشاب آتا تو حدود حرم سے دور نکل جاتے، اللہ اکبر، دور نکل جاتے۔ اور کسی نے کہا حضور آپ مدینے سے باہر دور کیوں نہیں جاتے اور کسی شہر میں؟ فرمایا مالک کا دل نہیں چاہتا کہ میں جاؤں اور مجھے موت آ جائے، میرے دل کی تمنا ہے کہ مجھے موت آئے اور مدینے کی پاک زمین پر موت آئے۔ آج جنت البقیع میں جب داخل ہوتے ہیں عشاقان مصطفیٰ، جاتے ہی سامنے امام مالک، اور حضور رحمت آخری بات ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عمر بن خطاب تشریف فرما ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور وہاں سے چند سواریاں گزری، اور ان سواریوں کے پاؤں سے دھول اٹھی، وہ جب دھول اٹھی مدینے کی پاک مٹی اٹھی، تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منہ کے اوپر کپڑا لے لیا۔ جب کوکہ صاحب کپڑا لیا نا تو میرے کریم نے دیکھا، واہ عمر، ساری دنیا میرے نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور میرا نبی عمر میرے چہرے کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر خبردار، جی سونا، فرمایا یہ کپڑا منہ سے
اتار لو. تجھے پتہ نہیں اے عمر میرے شہر مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے, میرے شہر مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے. یار اس موت پہ قربان جائیں, اس روح پہ قربان جائیں. علماء میں صوفیاء کا عقیدہ ہے حضور کا کوئی بھی عاشق ہو جس کا دل میں تمنا ہو کہ یا اللہ مجھے مدینے میں موت آئے اور وہ مر جائے ننکانے میں, مر جائے شیخوپورہ میں, موت آئے فیصل آباد میں, موت آئے لاہور میں, موت آئے پنجاب کے کسی شہر میں بھی, لیکن صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ اس کی روح جنت البقیع میں پہنچ جاتی ہے, اس کی روح جنت البقیع میں پہنچ جاتی ہے. اور اس بہن کے مقدر پہ قربان جائیں جس کی فقط روح نہیں جس کا جسم بھی وہاں پر. اور یہ وہ جنت البقیع جہاں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. کیا بات, 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں. میرے نبی کی تمام جو پھوپھیاں ہیں ان کی قبریں بھی جنت البقیع میں ہیں. حضرت صفیہ حضور کی پھوپھا جان کا جب وصال ہوا, علامہ عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے جب حضور نے قبر انور میں اتارا منو ڈھیر مٹی ڈالی, صحابہ نے عرض کیا سونا اب جائیں, فرمایا ٹھہر جاؤ. حضور یوں دیکھتے ہیں چشمان نبوت سے قبر کی طرف دیکھتے ہیں. حضور تھوڑا سا مغموم ہوئے, تھوڑا سا سوچ رہے تھے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا منکر نکیر آئے ہیں قبر کے اندر میری پھوپھا صفیہ سے سوال کر رہے ہیں. اب میری پھوپھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہے, میں دیکھ رہا ہوں میں اپنی پھوپھا کو, اس کا چہرہ مغموم ہے, پریشان ہے. جب اتنا دیکھا میرے نبی نے بے ساختہ فرمایا اے میری پھوپھا ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں محمد کی پھوپھی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چھوڑ کے چلے گئے. حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ان کی قبر بھی جنت البقیع میں, حضرت عباس کی قبر بھی جنت البقیع میں, حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر بھی جنت البقیع میں, امام زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں, امام حسن مصطفیٰ کی قبر جنت البقیع میں, امام جعفر صادق کی قبر جنت البقیع میں, امام محمد باقر کی قبر جنت البقیع میں. حضرات توجہ, وہ ایک بندہ تھا اس نے مکان خریدنا تھا, جو بھی آتا اسے کہتا مکان 10,000 کا ہے لیکن لینا میں نے 50,000. ایک میں مثال دے رہا ہوں, اس وقت تو یہ قیمت نہیں تھی. ایک ہر کوئی چلا جاتا, ایک بندہ ہے اس نے کہا میں 50,000 دے دوں گا, لیکن یہ تو بتا تو خود ہی کہتا ہے 10,000 کا ہے اور مانگ 50,000 روپیہ رہا ہے. اس کی وجہ کہنے لگا میری گلی کے کونے پہ چلا جا, غور سے دیکھ 10,000 کا مکان ہے اور جو میں پڑوسی دے کے جا رہا ہوں اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. واجب. کہنے لگا تیرے مکان کا پڑوسی کون ہے؟ کہنے لگا حضرت امام جعفر صادق. اچھے پڑوسی کی میں قیمت مانگ رہا ہوں. حضرات امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہوتا ہے تو قبرستان کی زمین اگر وہ نیک ہو تو ہر قبر والا تمنا رکھتا ہے یا اللہ اس نیک کو میرا پڑوسی بنا دے, میرا پڑوسی بنا دے. یار جہاں حضرت عثمان غنی لیٹے ہوں, جہاں حضور کی آل اولاد لیٹی ہو, حضور کی 9 ازواج مطہرات لیٹی ہو, جہاں والیہ کائنات ملکہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا کا جسم مبارک ہو, وہاں یہ ہماری باتی. اللہ کیا نصیب ہے, کیا بات ہے.